دوپہر کی گرمی نے ہر زیرو کو پریشان کر رکھا تھا۔ جانور بھی سائے کی تلاش میں ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے تھے، جبکہ انسان تو اس گرمی سے پریشان ہو کر گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے۔ کچھ ہی ذمہ دار لوگ تھے جنہیں اپنے فرض نبھانے اس گرمی کے خلاف جانا تھا، اور وہ اپنے فرض کی پاسداری میں اپنے اپنے کام جلدی کرنے کی کوشش میں تھے۔ ایسے میں اس چھوٹی اور قدرے تنگ سی گلی میں، جس میں بر وقت 3 لوگ ہی ایک لائن چل کر گزر سکتے تھے، اس کے سامنے بلیک مرسیڈیز آ کر رکی، جس کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں، جن میں گارڈز اترتے اب اس مرسیڈیز کو کور کر رہے تھے۔ پھر ایک گارڈ نے مؤدب انداز میں اس مرسیڈیز کا پچھلا دروازہ کھولا تو سیاہ شوز جو سورج کی روشنی میں چمکتے اپنی قیمت کا شور مچا رہے تھے باہر دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی خوبرو چہرہ جسے دیکھتے ہر شخص کی نظر ٹھہر چکی تھی۔ گلی میں موجود چند لوگ اپنے اپنے دروازے کے قریب کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی جسے بہت طریقے سے تراش کیا گیا تھا، چوڑی پیشانی جس پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے، سیاہ بال جو پیچھے کی طرف سلیقے سے سیٹ کیے گئے تھے۔ سیاہ سوٹ میں وہ نوجوان دل چھو لینے کی حد تک کشش لیے اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے محافظوں کی فوج بھی گلی میں داخل ہوئی تھی۔ لوگ جگہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوتے پلٹ کر اسے دیکھ رہے تھے، جسے گارڈز کور کرنے کی کوشش میں تھے۔ ہر ایک کے دل و دماغ میں ایک ہی سوال تھا، اتنا امیر کبیر شخص آخر کس کے گھر جانے کو اس چھوٹی اور تنگ گلی میں آیا تھا؟ پھر چند لمحوں بعد سب کے سوالوں کا جواب انہیں مل گیا، مگر اس بار حیرت شدید تھی، کیونکہ وہ نوجوان ایک معمولی سی چھوٹی سی مسجد کے قاری کے گھر کے سامنے رکا تھا۔ گارڈ نے اس کے اشارے پر دروازے پر دستک دی۔ چند بار کے بعد ہی دروازہ کھل گیا اور دروازے کے اس پار سے نورانی چہرہ نمودار ہوا، اور وہ شبیر صاحب تھے، سڑک پر بنی چھوٹی سی مسجد کے مولوی۔ 5 وقت مؤذن کا کردار ادا کرتے اس مسجد میں اذان اور نماز کے علاوہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ محلے کا ہر شخص انہیں عزت سے ملتا تھا، ان کا نرم لہجہ ان کی عزت مقابل کے سامنے مزید بڑھا دیتا تھا۔ وہ ایک عام شخص سے ایک عام سے آدمی تھے، جن کا کسی بڑے شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی پورا محلہ پریشانی اور حیرانگی سے اس نوجوان کو شبیر صاحب کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مولوی صاحب؟ لہجے میں نرمی لیے ہاشم عالم ان سے ہم کلام تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ صاحب آپ کون ہیں اور میرے غریب خانے پر کیوں آئے ہیں؟ شبیر صاحب نے سب محلے داروں کی نظریں خود پر دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ جوان بیٹی گھر میں تھی، ایسے میں ان کے گھر کسی امیر کبیر شخص کا آنا ان کی بیٹی کے کردار پر سوال بن سکتا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس محلے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں لوگ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے نہ سوچتے تھے، اور نہ عزت دار شخص کے لیے سب سے پہلے اپنی عزت ہوتی ہے، اور مولوی شبیر نے تو یہ عزت سالوں لگا کر کمائی تھی۔ تبھی وہ محلے داروں کی نظروں اور سرگوشیوں سے پریشان ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے مولوی صاحب، کیا ہم اندر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ ہاشم کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ یوں ہی اپنا لہجہ نرم رکھتا ہے تاکہ مقابل اس کے لہجے کے بدلے اس کا کام کر دے، اور ہاشم عالم جیسا شخص تو سالوں سے اپنے لہجے اور محبت کے بل پر بزنس کی دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کب کہاں کیسے لہجے کو بدل کر اپنا کام نکلوانا ہے، کسی شخص کے ساتھ کیسا لہجہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ہاشم عالم جیسے شخص کے لیے مشکل نہیں تھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر کنفیوز رہے، پھر سوچ کر جگہ دیتے ایک طرف ہو گئے۔ زیادہ دیر دروازے پر کھڑے رہنے سے لوگوں کو موقع ملتا ان کے رہے صحیح کردار پر بات کرنے کا۔ وہ ہاشم عالم کو لیے اندر گئے، اور ہاشم عالم ان کے ساتھ سامنے پڑی چارپائی تک گیا۔ شبیر صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم عالم نے پہلے اس چارپائی کو دیکھا اور پھر مولوی صاحب کو، پھر مسکرا کر بیٹھ گیا۔ وہ پورے گھر کو ایک ہی نظر میں دیکھ چکا تھا، وہاں کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، اسی لیے اسے مجبوراً اسی چارپائی پر بیٹھنا پڑا۔ البتہ مولوی صاحب کھڑے تھے، انہیں دیکھتے ہاشم عالم کو لگا جیسے اس کے سامنے کوئی مجرم ہاتھ باندھے کھڑا ہو، جو کہ ہاشم عالم کو ناگوار گزر رہا تھا۔ تبھی اس نے مولوی صاحب کو اپنے پاس ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ یہ کہہ کر کھڑے رہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم عالم نے گہرا سانس لیا۔ دیکھیں مولوی صاحب،
مجھے آپ سے آج ایک ڈیل کرنی ہے جسے اگر آپ قبول کریں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہاشم عالم نے تمہید باندھی تھی، ساتھ اس نے ایک نظر اس چھوٹے سے گھر کو بھی دیکھا تھا۔ میرا آپ کا کیا مقابلہ صاحب، جو میں آپ سے کسی قسم کی ڈیل کر سکوں؟ آپ تو آسمان کے چمکتے ستارے ہیں اور ایک عام سا بندہ ہوں میں جس کے پاس آپ جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب پریشانی سے بولے تو ہاشم عالم ہنس دیا۔ جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ سچ کہوں تو جو آپ کی ملکیت ہے وہ بہت نایاب ہے، مگر آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے۔ قصور آپ کا بھی نہیں۔ دراصل ہیرے کی اصل قیمت تو صرف جوہری کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ بس آپ یہ جان لیں کہ آپ کے پاس وہ ہیرا ہے جسے اگر میں حاصل کر لوں تو میری بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی، اور اگر آپ اسے میرے سپرد وہ ہیرا کر دیں گے تو میں آپ کی قسمت بدل دوں گا، آپ کو اتنی قیمت ادا کروں گا جو آپ کے حالات بدل دے گی۔ ہاشم عالم نے لفظوں کا جال پھینکا تھا جس میں سامنے کھڑا وہ معصوم اور سادہ سا شخص پھنس رہا تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ سیدھے طریقے سے بتائیں صاحب، کیا چاہتے ہیں؟ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں جسے میں آپ کو دے سکوں۔ پھر آپ کس نایاب ہیرے کی بات کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب حقیقی معنوں میں پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہاشم عالم نے ان کی سادگی پر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے گال پر بنتے ڈمپل کھل اٹھے تھے جس کی شخصیت پر چار چاند لگاتے تھے۔ مجھے مسجد کی زمین چاہیے۔ ہاشم عالم کی بات پر موجود شبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ کیا وہ ان سے مسجد کی زمین خریدنے کی بات کر رہا تھا؟ یہ بات مولوی شبیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں مولوی صاحب، میرے ایک پروجیکٹ کے لیے مجھے جس زمین کی ضرورت ہے، اس زمین پر آپ کی مسجد تعمیر ہے۔ اگر آپ مجھے وہ جگہ بیچ دیں تو… ہاشم عالم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مولوی صاحب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بس کر دیں صاحب، میں بھلے ہی غریب ہوں مگر ایمان فروش ہرگز نہیں ہوں جو پیسوں کے لیے ایمان کا سودا کر لوں۔ وہ مسجد بھلے ہی میری ذاتی زمین پر تعمیر ہے مگر میرا اللہ واحد جانتا ہے میں نے کبھی اس زمین کو ذاتی نہیں سمجھا۔ اسے لیتے وقت بھی دل میں یہی عہد تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کروانا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے بیچ دوں چند پیسوں کے لیے؟ وہ جذباتی ہو چکے تھے۔ ہاشم عالم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کس طرح سامنے کھڑے شخص کو سمجھا، یہی سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ان کے قریب گیا۔ دیکھیے مولوی صاحب، میرا پروجیکٹ صرف اسی زمین پر بہتر رہ سکتا ہے، اسی لیے مجھے یہ زمین چاہیے۔ میں اس کی منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ مسجد بھی تعمیر کروا دوں گا، اس سے بہتر طریقے کے ساتھ، اور جس لوکیشن پر آپ چاہیں گے اسی لوکیشن پر آپ کی مرضی کی جگہ ہوگی، آپ کی مرضی کا کام ہوگا، بس آپ راضی ہو جائیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، اسی لیے یہ زمین بہت ضروری تھی، تبھی وہ ایک غریب شخص کی منت کر رہا تھا، ورنہ اس کی ذرا سی بات بھی حکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا، اس کے پورے خاندان میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا، تبھی غرور اس میں کچھ زیادہ تھا۔ ابھی بھی وہ بہت ضبط سے قریب مولوی کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ پلیز میری بات ایک آخری کوشش کرنے کو نرمی سے بولا تھا، مگر مولوی صاحب نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی اور انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ہاشم عالم نے غصہ ضبط کرتے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کا حشر بگاڑ دے، مگر وہ خاموش تھا، کیونکہ اگر وہ کچھ غلط کرتا تو اس کی عزت پر بات آتی، جو کہ وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب یکدم ہی مولوی صاحب کی آواز نے اس کا تسلسل توڑا۔ آپ جا سکتے ہیں، اسی وقت جائیں۔ ہاشم نے غصے سے انہیں دیکھا۔ میں آپ کو 2 دن دیتا ہوں، اچھے سے سوچ لیں۔ غصے سے دانت پیستے وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور اس چھوٹے سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے گارڈ اس کے پیچھے تھے۔ وہ غصہ ضبط کر رہا تھا، لوگ اسے دیکھتے سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر اس وقت اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا تھا، نہ کسی کی کال اٹینڈ کی، نہ میسج کا جواب دیا۔ آفس پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے باپ کے آفس روم میں پہنچا، جہاں وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں محو گفتگو تھے۔ ان کے سامنے 2 انہی کی عمر کے آدمی بیٹھے تھے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، جبکہ اندر بیٹھے دونوں آدمی کھڑے ہو چکے تھے۔ عالم صاحب نے اپنے بیٹے کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر کو خم دیتے چلے گئے۔ کیا بات ہے، میرا لاڈلا یوں غصے سے سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے قریب جاتے پوچھنے لگے۔
ہاشم عالم تو جیسے اجازت مل گئی تھی وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ وہ 2 کوڑی کا انسان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر سے نکل جاؤں۔ وہ ہے کون؟ اس کی اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ وہ ایک چونٹی سے بھی کم ہے۔ میں جب چاہے اسے مسل دوں، مگر میں اس کی عزت کر رہا تھا اور وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہاشم عالم غصے میں بولتا چلا جا رہا تھا جبکہ عالم صاحب اسے سنتے رہے۔ وہ جانتے تھے وہ غصے میں یوں ہی بے قابو ہو جاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا جاتا ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے سن رہے تھے تاکہ وہ اپنا غصہ نکال سکیں۔ ہاشم میری جان، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش ہوا تو انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہی مولوی شبیر بابا، میں نے اسے آفر دی، وہ منہ مانگی قیمت مانگ لے، جو چاہے وہ مانگے، میں دینے کو تیار ہوں، مگر وہ تو پاگل ہی ہو گیا۔ مجھے بول رہا تھا کہ میں اس کے اس چھوٹے سے 2 کوڑی کے گھر سے نکل جاؤں۔ ہاشم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب نے اسے ریلیکس ہونے کا بولا۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتے رہے۔ وہ دکھنے میں نارمل ہو گیا تھا، مگر عالم صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ اندر ہی اندر کون سا طوفان اکٹھا کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کا بیٹا کیا پلاننگ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے ہاشم نے پشت سے ٹیک لگائے اور جھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پیپر ویٹ تھا جسے وہ بال کی طرح اچھالتا کیچ کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے وہی پیپر ویٹ وہاں پر سائڈ میں پڑے شیشے کو میز پر مارا، جس سے ایک جھٹکے سے وہ میز ترچی ترچی ہو گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مولوی شبیر، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر آفس سے نکل گیا۔ اس کا رخ اب کلب کی جانب تھا۔ کلب پہنچ کر وہ ایک مخصوص کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ شراب پینا اس کے لیے بہت عام بات تھی۔ وہ ساری ساری رات شراب پیتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اس کے لیے کسی کو حاصل کرنا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ جس لڑکی کی طرف دیکھتا وہ خود اس کے سامنے پیش ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر آتے تھے۔ پیسے اور رتبے نے انہیں ہر چیز بھلا دی تھی۔ وہ صحیح غلط کا فرق بھول چکا تھا۔ ابھی بھی کلب کے ایک روم میں بیٹھا، ایک ہاتھ میں شراب لیے اور دوسرے ہاتھ سے پہلو میں بیٹھی لڑکی کے بال سہلا رہا تھا۔ پھر شراب چھوڑ کر وہ اسی لڑکی کو بستر کی طرف لے گیا۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی۔ گناہوں کی ٹھنڈ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور وہ پوری طرح اندھا ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ آفس ذرا دیر سے پہنچا، اپنے کاموں میں مصروف۔ وہ اس وقت مولوی شبیر کو بھول چکا تھا۔ دوسری طرف انم اپنے بابا کے سامنے بیٹھی تھی جو کل رات سے بخار کی لپیٹ میں تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنے بابا کو دیکھتی پریشان ہو رہی تھی۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں آپ؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ مولوی شبیر کی ایک ہی بیٹی تھی، انم شبیر، جو 18 سال کی تھی۔ انم کی ساری زندگی گھر سے مدرسے میں ہی گزری تھی۔ وہ کہیں اور نہیں جاتی تھی۔ اس نے اپنے بابا اور اماں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مولوی شبیر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، اور اسی طرح ان کی بیوی بھی، جو شروع ہی سے یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ انم کی پیدائش کے بعد تو جیسے ان میاں بیوی کو دنیا کی ہر خوشی مل چکی تھی۔ مولوی شبیر نے اپنی زندگی کی کمائی سے مین روڈ پر کچھ جگہ خریدی تھی، جسے خریدتے وقت انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہاں مسجد بنائیں گے تاکہ ہر آتا جاتا شخص نماز ادا کر سکے۔ انم نے ساری زندگی باپ کی جمع پونجی کر کے مسجد کی تعمیر کرتے ہی دیکھا تھا۔ وہ اپنے بابا کی اس چھوٹی سی مسجد کو لے کر محبت سے اچھے سے واقف تھی، بلکہ وہی نہیں پورا محلہ جانتا تھا شبیر احمد کے لیے وہ چھوٹی سی مسجد کیا معنی رکھتی ہے۔ بابا بولے، مجھے بتائیں کیا بات ہے، کس بات کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ بے آرام ہو رہے ہیں؟ وہ ضد کرتی بولی تو شبیر احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی ہر بات اپنی بیٹی سے کہہ دیتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی بہت سمجھدار تھی، ہر مسئلے کا حل نکال لیتی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اگر وہ یہ بات انم کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال لے جس سے ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ یہی سوچتے انہوں نے انم کو بتانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بار ان کی سمجھدار بیٹی کیا کرے گی، کس طرح وہ اپنی بیوقوفی کا اظہار کرے گی، اور اس مسئلے کا جس طرح وہ حل نکالے گی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے گی۔ وہ ان سب چیزوں سے انجان انم کو سب بتانے لگے کہ کیسے ہاشم عالم ان کے گھر آیا اور نے منہ مانگی قیمت پر مسجد کی جگہ بیچنے کو کہا، اور جب وہ نہ مانے تو اس نے انہیں دھمکی دی۔ اب وہ ڈر گئے تھے کہ وہ تو کافی امیر کبیر ہیں، اگر انہوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے
ان سے مسجد چھین لی تو وہ کیا کریں گے؟ ان کا تو کسی اوپر کے بندے سے رابطہ بھی نہیں ہے، وہ تو کسی کو جانتے بھی نہیں، کوئی ایسا جسے وہ اپنی مدد کے لیے پکار سکتے۔ انم نے باپ کی پریشانی سنی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاشم عالم اس کے سامنے ہو اور اس کا منہ توڑ دے، اس کی شکل بگاڑ دے جس نے اس کے بابا کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ بیمار ہو گئے، انہیں دھمکی دی اور نہ جانے اس نے کس طرح اس کے بابا کو ڈرایا ہوگا۔ یہی سوچتے وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، لیکن اپنے بابا کے سامنے غصے کا اظہار نہ کیا۔ جانتی تھی اگر وہ غصے کا اظہار کرتی تو بابا یقیناً اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے، جس سے ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑتی۔ وہ ان کو دوا دے کر خود مدرسے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار سب نے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس کی دوست اس کے قریب گئی اور اسے اتنے غصے کی وجہ پوچھی تو انم نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ یار انم، اپنے بابا سے کہو اس امیر آدمی کو اپنی مسجد دے دے۔ اس کی بات سن کر انم کے تن بدن میں جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹنے لگی کہ وہ کیوں اس آدمی سے ڈر رہی ہے، اور اس کے بابا اپنی زندگی کی جمع پونجی کیوں اس شخص کے حوالے کریں جسے نہ خدا کا خوف ہے نہ اپنی آخرت کی پرواہ۔ انم کے اتنے غصے پر وہ اسے ریلیکس کرتے سمجھانے لگی۔ وہ بہت امیر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر اس نے اس کے بابا کو نقصان پہنچا دیا تو وہ کیا کریں گے؟ انم نے اس کی بات سنی تو وہاں سے چلی گئی۔ مدرسے سے وہ جلدی نکل گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک دوست کی مدد سے ہاشم عالم کے آفس کا ایڈریس پتہ لگوایا تھا۔ اس کا ارادہ اگلے دن اس کے آفس جانے کا تھا۔ اگلی صبح جلدی مدرسے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ آج اسے مدرسے سے واپسی پر ہاشم عالم کے آفس جانا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ خود جا کر اس شخص سے بات کرے گی۔ اگر وہ نہ مانا تو اس کا دماغ درست کر دے گی۔ اس کے اندر غصہ ابھی تک باقی تھا۔ تبھی وہ مدرسے سے اکیلی ہی نکل کر ہاشم عالم کے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ قدم اسے کس دلدل میں پھینکنے والا تھا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر ہاشم عالم کے آفس جا رہی تھی، جو اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ آفس پہنچتے اسے شام کے 6 بج چکے تھے۔ جیسے وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسے ایک عجیب سی بے چینی نے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ چند لمحے ایک ہی جگہ کھڑی سوچتی رہی۔ اسے اندر جانا چاہیے؟ کیا اس کا یوں اکیلے اندر جانا ٹھیک ہوگا؟ پتہ نہیں وہ شخص ہاشم عالم کس شخصیت کا مالک ہے۔ اگر وہ اسے کچھ نقصان پہنچا دے تو کون اس کی مدد کرے گا؟ یہی سوچ کر اس کے قدم روک رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر آفس کی عمارت کو دیکھا جو اپنی پوری طاقت سے کھڑی تھی۔ یوں لگتا رہا جیسے وہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ گلاس کی دیواریں جن سے اندر کا منظر تو نہیں نظر آتا تھا، لیکن شاید اندر موجود لوگ باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں اپنے بابا کا پریشان چہرہ آیا تو غصہ دوبارہ ابھر آیا۔ اس نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر تیزی سے اندر کی جانب چلی گئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی اسے دیکھتے ہی اپنی طرف بلایا اور سے پوچھا کہ وہ کس سے ملنا چاہتی ہے۔ انم نے اس لڑکی کو دیکھا جو مغربی لباس پہنے ہوئے تھی، سرخ شرٹ جس سے اس کے جسم کی بناوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ انم نے توبہ کی اور اس لڑکی سے ہاشم عالم کا پوچھا، جس پر وہ حیرت سے انم کو دیکھنے لگی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی پوچھنے لگی تو انم نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے دوبارہ ہاشم عالم کا نام لیا۔ دیکھیں میم، آپ یوں ان سے نہیں مل سکتی، وہ نرمی سے بولی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ ہاشم عالم سے؟ کہاں کا وزیر اعظم ہے وہ جس سے ملنے کے لیے پہلے وقت لینا پڑتا ہے؟ وہ ہے کیا؟ ایک معمولی سا انسان۔ یہ دولت، یہ شہرت سب اسے اللہ نے دی ہے، مگر افسوس اس دولت نے اسے غرور کرنا سکھایا، جس کے نتیجے میں وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ وہ ہم غریبوں پر خدائی کر رہا ہے، وہ چلانے لگی تھی۔ سبھی ورکرز اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم عالم جو کسی میٹنگ میں مصروف تھا، شور ہونے پر باہر نکلا تو نظر گراؤنڈ فلور پر کھڑی لڑکی پر گئی جو سیاہ عبایا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ نقاب سے کور تھا۔ ہاشم عالم کو وہ لڑکی کسی صورت بھی جانی پہچانی نہ لگی تو وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ دیکھیں میم، آپ پلیز شور مت کریں، سر ناراض ہوں گے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی اب اس کی منت کر رہی تھی۔ ہاشم عالم اب بھی نہ سمجھی سے اس انجان لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو چلا چلا کر اس کی شخصیت پر وار کر رہی تھی۔
کون ہے یہ؟ آخر تنگ آ کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے پوچھنے پر سبھی ورکرز الرٹ ہوئے تھے۔ ریسپشن پر موجود لڑکی پریشانی سے اس کے سامنے گئی۔ پتہ نہیں سر، میں پوچھ رہی ہوں مگر یہ بتا نہیں رہی، وہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ہاشم عالم غصے سے اسے نوکری ہی سے فارغ نہ کر دے۔ اوہ، تو تم ہو ہاشم عالم؟ ہاشم عالم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انم نے اسے دیکھتے طنزیہ کہا۔ ہاشم نے بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، اور ہاشم کو ان آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سنہری کانچ سی آنکھیں جو ہاشم عالم کو اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ ہاشم کو لگ رہا تھا جیسے وہ ان آنکھوں میں قید ہو رہا ہے، جیسے وہ اسے بتا رہی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ہاشم کا غصہ پل میں جھاگ ہوا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں مزید ڈوبتا جب انم کی اگلی بات پر چونک گیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہم جیسے غریب لوگوں کے خدا؟ وہ زہر خوند لہجے میں بولی۔ ہاشم کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ اور ایسا کیا ہو گیا تھا اس سے جو وہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میرے بابا کو دھمکانے کی؟ تم ہمارے مالک نہیں ہو جو تم پر اپنی مرضی مسلط کرو گے۔ تم جیسے لوگ دولت کے نشے میں خدا بھول جاتے ہیں۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاشم کو اس کی بات پر کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مولوی شبیر کی بیٹی ہے، تبھی اس کا سویا غصہ جاگ اٹھا تھا۔ اس نے نفرت نگاہ سے انم کو دیکھا تو اس کے یوں دیکھنے پر انم 2 قدم اس کی طرف گئی۔ نکالو اسے باہر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ ہاشم اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولا، تبھی 2 گارڈ انم کی جانب بڑھے۔ انم نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ہاشم عالم کو۔ تم عورت سے مقابلہ کرنے کو مردانگی کہتے ہو؟ ایسا نہیں ہے ہاشم عالم، تم ایک نامرد ہو، تم جیسے صرف عورت پر حکومت کر سکتے ہیں۔ پورے آفس کے سامنے وہ ہاشم عالم کی عزت کی دھجیاں اڑا کر جا چکی تھی۔ سب ہاشم عالم پر باتیں کر رہے تھے، کیسے ایک مولوی کی معمولی سی بیٹی نے اس کا تماشا بنایا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے ایک بزنس پروجیکٹ کے لیے مسجد کی زمین مانگی تھی، وہ بھی منہ مانگی قیمت پر۔ نکالو اسے، ہاشم نے غصے سے کہا تو گارڈ انم کو پکڑتے باہر لے گئے۔ وہ ابھی بھی چلا رہی تھی۔ ہاشم کے اندر جیسے لاوا دہکنے لگا تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی اس کے آفس آ کر اس کی ذات کی دھجیاں اڑا چکی تھی، اور اس سے یہ بات کسی صورت قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے نظروں سے اوجھل ہوتی انم کو دیکھا اور دل میں کہا، تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا ہے، جلد تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت دوں گا۔ نفرت سے سوچتے وہ اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے غصے سے سارے روم کا حشر بگاڑ دیا تھا، پھر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا، تو وہ وہاں سے نکلتا کلب گیا۔ اس رات اس نے حد درجے شراب پی تھی۔ لڑکھڑاتے وہ گھر پہنچا تو سامنے ہی عالم صاحب اس کے منتظر تھے۔ اس کے شراب پینے سے سخت پریشان رہتے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی، جسے وہ ہر بار کی طرف انسنا کرتا جا کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ آفس گیا تو اسے دیکھتے سبھی ورکرز کل کے واقعے پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہاشم عالم انہیں نظر انداز کرتا اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ کافی دیر غصے سے سوچنے کے بعد اسے خیال آیا جس پر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے موبائل اٹھاتے ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے کال اٹھاتے اس نے بنا کسی تمہید کے حکمیہ لہجے میں انم بنت شبیر احمد کو اغوا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف انم اپنے رویے پر اندر سے خوفزدہ تھی۔ کچھ اس کی دوستوں نے اسے ڈرا دیا تھا کہ وہ ایک غلط شخص سے الجھ پڑی ہے، اب وہ احتیاط کرے، ہو سکتا ہے وہ ہاشم عالم اس کے ساتھ کچھ غلط کروا دے یا پھر اپنے رابطے استعمال کرتے ہوئے اس کے بابا کو نقصان پہنچا دے۔ وہ اسی بات پر سخت پریشان بھی تھی اور ڈر بھی چکی تھی۔ شبیر احمد کے بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا، جو اس کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ اور پھر 2 دن بعد ہی وہ مدرسے سے پڑھا کر لوٹ رہی تھی جب اسے اغوا کر کے کچھ لوگ لے گئے۔ وہ نیم بے ہوش تھی اور بے بسی سے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا وہ لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے، وہ بس یہ جان گئی تھی کہ یہ لوگ ہاشم عالم کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کے ذہن میں اپنی دوستوں کی کہی ساری باتیں گردش کر رہی تھی، آنسو ٹوٹ کر بے مول ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے ہاشم عالم کے فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ ایک آدمی اس کو بازو سے پکڑ کر ایک کمرے تک لے گیا اور دروازہ کھولتے ہی اسے بیڈ پر دھکا دیا۔
جس سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ روتی رہی، نہ جانے کب تک اس کے آنسو بہتے رہے۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے وہاں کتنی دیر گزری تھی، پھر یکدم ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ باہر سے آتی روشنی سے کمرہ روشن ہوا۔ اچانک آئی روشنی سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے قدموں کی آواز آ رہی تھی، پھر یکدم کوئی اس کے پاس بستر پر گرا، جس سے اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ہلکی روشنی کا راج تھا۔ روشنی بھلے ہی مدھم تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ وہ مقابل کو پہچان سکتی۔ وہ ہاشم عالم ہی تھا جو نشے میں دھت اس کے بالکل پاس لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے تم ابھی تک نقاب میں ہو؟ اتنا کہتا وہ ہنسنے لگا۔ پھر ایک انگلی سے اس نے اس کا نقاب کھینچ کر اتارا اور بے ساختہ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے لب گول شیپ میں ڈھلے اور اس نے سیٹی بجائی۔ اتنا حسن ہو تو غرور تو بنتا ہے حسن کی ملکہ۔ وہ انگلی سے اس کے چہرے کو ٹریس کرتا خباثت سے بولا۔ انم کو گھن آ رہی تھی اس سے، وہ رونے لگی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی بے بسی پر قہقہا لگایا۔ ارے بیبی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو مجھے تمہاری بات کا ثبوت دینا ہے، تمہیں اپنی مردانگی دکھانی ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے بولا۔ ارم کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا آسمان اسے خود میں چھپا لے، مگر نہ زمین پھٹی نہ آسمان نے اسے خود میں چھپایا۔ مجھے معاف کر دو، مگر یہ نہ کرو، میرے ماما پاپا مر جائیں گے، تمہیں خدا کا واسطہ ہاشم مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ مسلسل روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر بے بس تھی، اور پھر اس کے رونے چیخنے کے باوجود جب ہاشم نے اسے بے لباس کرنے کے لیے اس کی چادر کھینچی تو اس کا مومی حسن دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے بال کھل کر بیڈ پر پھیل چکے تھے۔ اس کی نظر اس کے سفید مومی سے چہرے سے ہو کر اس کی گردن پر موجود دل پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ انم اس کی نظریں خود پر دیکھتی ٹانگیں سمیٹتی خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ہاشم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ تبھی اس نے اس کی ٹانگوں کو پیچھے کرتے اس کا عبایا پکڑا۔ نہیں پلیز نہ کرو، وہ تڑپ اٹھتی تھی اس کی حرکت دیکھ کر، مگر اسے ترس نہ آیا۔ ہاشم عالم نے اس کا عبایا تن سے جدا کر دیا۔ اب وہ پوری طرح اس کے سامنے تھی۔ وہ لڑکی جو بغیر نقاب کے کسی کے سامنے نہیں گئی تھی، آج بغیر دوپٹے کے ایک نامحرم کے حد درجہ قریب تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی اور وہ اس اذیت سے نجات حاصل کر لے گی۔ ہاشم بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ انم کی طرف گیا۔ انم نے سن ہوتے ذہن سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انم کو بے لباس کرتا، ایک دم سے دروازہ کھلا اور عالم صاحب اندر داخل ہوئے۔ اپنے بیٹے کو ایک لڑکی کے اس درجہ قریب دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ اوپر سے اس لڑکی کی پوزیشن نے ان کا سر جھکا دیا۔ وہ لمحے کی تاخیر کے بغیر انہوں نے ہاشم کو پکڑتے پیچھے کیا۔ وہ جو نشے میں تھا پیچھے کی طرف گر گیا۔ انم بے ہوش ہو چکی تھی۔ عالم صاحب کے ساتھ ہی ان کی بیوی رضیہ بیگم تھی، جو ابھی تک حیرت میں مبتلا تھیں کہ کیا ان کا بیٹا اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا ان کا اکلوتا بیٹا کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں انم کا عبایا اور چادر بکھرے پڑے تھے۔ اوپر سے اس لڑکی کی بکھری حالت، انہیں صدمہ ہی تو لگا تھا۔ عالم صاحب نے انم کو چادر میں اٹھا کر اس کے اوپر دی، جس سے وہ کور ہو گئی۔ ہاشم لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود کو سنبھالتا پوچھنے لگا۔ رضیہ بیگم نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ عالم صاحب نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف نفرت سے دیکھا۔ ہاشم نے انہیں یوں خود کو دیکھتا پایا تو شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے ماں بابا کی نظروں میں محبت اور فخر دیکھا تھا، مگر اس کی اس حرکت نے ان کی نظروں میں نفرت بھر دی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بیٹا یوں کسی کو نیلام کرے گا، رضیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاشم نے تڑپ کر انہیں دیکھا اور ان کی طرف جانے لگا۔ اسے کہیں جائے یہاں سے، میری نظروں سے اوجھل ہو جا۔ ماں کی بات پر اس کا سر مزید جھک گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔
تو عالم صاحب نے غصے سے اسے کہا دفع ہو جاؤ، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ عالم صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر تک ڈاکٹر انم کو چیک کر کے میڈیسن دے کر چلا تو گیا۔ رضیہ بیگم اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اب خاموشی سے انم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں ماتھے پر چھوٹی سی بینڈیج تھی۔ وہ چوٹ اسے اغوا ہوتے ہوئے لگی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عالم، اس لڑکی کے گھر والوں کا کچھ پتہ چلا؟ کوئی خبر ہے وہاں کی؟ رضیہ بیگم کی بات پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ تبھی ان کا موبائل رنگ ہوا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آئے تو رضیہ بیگم ان کے قریب گئیں۔ اسے ہوش نہیں آیا۔ اس کے سوال پر رضیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب بیٹی گھر نہ پہنچی، تو اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ تو جیتے جی مرنے لگتے ہیں، ان کی زندگی تو ختم ہونے لگتی ہے۔ بیٹی کے ہونے سے ڈر نہیں لگتا، اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ رضیہ بیگم کو عالم صاحب نے بات کرنے کو باہر بلایا۔ ہم اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر چلتے ہیں، ان سے کہیں گے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہماری گاڑی سے۔ ہمیں اس کے گھر کا ایڈریس نہیں پتا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل وغیرہ تھا، تبھی ہم کسی کو خبر نہ کر سکے۔ مگر پھر کچھ معلومات کروانے پر ہمیں پتہ معلوم ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات پر رضیہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ کیا یہ سب صحیح ہوگا؟ کیا اس لڑکی کے والدین اس بات کو، یعنی اس کہانی کو قبول کریں گے؟ یہی سوچتے انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا، جن کے چہرے پر پریشانی کے اثرات کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ عالم، اس کے گھر والے اگر یہ بات مان بھی لیں، تب بھی جب یہ ہوش میں آئے گی تو سب کو سچ پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ کہتے مزید پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مجھے اس کا نہیں پتا، بس آپ ابھی وہ سب کریں جو میں کہہ رہا ہوں، باقی اللہ وارث ہے۔ انہوں نے پریشان ہونے کے بجائے جھنجھلا کر کہا۔ تو رضیہ بیگم انم کو ایک ملازمہ کے ساتھ لے کر باہر نکلی تھی۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی خود بھی اس کے ساتھ بیٹھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ انم کے گھر کے پاس تھی۔ انم کے والد مولوی شبیر بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر اتنی بڑی گاڑی اور سیکیورٹی دیکھ وہ ڈر گئے۔ اس وقت عالم صاحب باہر نکلے۔ انہوں نے پہلے ہی مولوی شبیر کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لیا تھا، اسی لیے انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ان سے سلام کیا تو وہ معصوم شخص ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا کہ وہ اگر اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو بتا دیں، وہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ عالم صاحب نے ان کا روتا چہرہ دیکھا تو سر شرمندگی سے جھک گیا۔ انہیں بار بار اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا، جو انجانے میں ایک مظلوم باپ کی بد دعا لے رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ہاشم عالم غصے کا تیز ہے، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کا بیٹا غصے کی انتہا پر پہنچ کر کسی کی بیٹی کی عزت سے کھیل جائے گا۔ انہوں نے مختصر کر کے اپنی بنی کہانی مولوی صاحب کو سنائی تھی، اور وہ معصوم شخص ان کی بات پر یقین بھی کر گیا۔ انم کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ ان کی گاڑی کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ پکڑے تشکر سے رو دیے۔ آخر کو ان کی اکلوتی بیٹی کی جان بچائی تھی ان لوگوں نے، مگر ان کی اتنی عزت دینے پر عالم صاحب اندر ہی اندر اپنی نظروں میں گرتے جا رہے تھے۔ ان سے اللہ حافظ بول کر وہ تیزی سے وہاں سے نکلے تھے۔ گھر پہنچے تو کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ ہاشم جو ہی جیسے ان کا انتظار کر رہا تھا، بھاگ کر ان کے قریب آیا۔ اس سے پہلے وہ رضیہ بیگم کے قریب ہوتا وہ غصے سے چلائی تھی، خبردار ہاشم عالم، جو تم میرے سامنے بھی آئے، آج تم نے جو کیا اس کے بعد تم سمجھو کہ مر گئی تھی تمہاری ماں تمہیں پیدا کر کے ہی۔ ہاشم ان کی بات پر تڑپ گیا تھا۔ نہیں ماما پلیز، یوں نہ کہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتا بولا، تم نے میری تربیت کو خاک کر دیا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہاشم۔ وہ یہ کہتی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر وہ باہر نہ نکلی۔ عالم صاحب نے ہاشم سے بات نہ کرنے کا اشارہ دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن جب انم کو ہوش آیا تو وہ خود کو اپنے گھر پا کر حیران رہ گئی۔ اس نے ماں سے پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو کل ان کے شوہر نے انہیں بتایا تھا، مگر انم کو یقین نہ آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سب نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار خود کو یہی کہہ رہی تھی۔ اسے وہ وقت، وہ لمحے بہت اچھے سے یاد تھے۔ اسی شک کی بنیاد پر اس نے ماں سے پوچھا تو انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے کہا، وہ جو سوچ رہی ہے وہ اس کا خواب ہوگا۔ مگر انم کو یقین تھا کہ وہ سب حقیقت تھی۔ اسے یاد تھا یہ سب خواب ہرگز نہیں تھا، مگر وہ بار بار ماں باپ سے اس بات کا اظہار کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد ہاشم عالم کی طرف سے اس کے بابا کو کوئی وارننگ نہیں ملی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ سب بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ تباہی کے دہانے پر اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔
اسی لیے وہ اس واقعے کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر اکثر رات کو اسے یوں لگتا جیسے وہ وقت اس پر ٹھہر گیا ہو۔ اسے اپنے وجود پر ہاشم عالم کے لمس کا احساس ہوتا تھا، کبھی چہرے پر تو کبھی ہاتھوں پر۔ وہ سخت پریشان ہو چکی تھی۔ اکثر رات کو وہ ڈر کر اٹھ جاتی تھی، مگر خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ دوسری طرف ہاشم عالم کا سکون اسے ایک واقعے کے بعد غارت ہو چکا تھا۔ نہ ماں بات کرتی تھی، نہ ہی باپ اسے دیکھتا۔ وہ ان سب سے سخت بے چین ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ راتوں کو بھی اسے انم کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، وہ سو نہیں پاتا تھا۔ ایک روز اس نے ماما بابا سے بات کرنے کی ٹھانی اور ان کے کمرے میں گیا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ بیگم باہر جانے لگی تو وہ ان کے ہاتھ پکڑتا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں ماما، بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، مگر یوں خود سے دور نہ کرے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ رضیہ بیگم ماں تھی، کب تک ناراض رہتی؟ وہ بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ عالم صاحب نے ماں بیٹے کو مسلسل روتے دیکھا تو ان کے قریب گئے اور انہیں الگ کیا۔ ہاشم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ ہاشم نے باپ کی بات پر ان کے آگے سر خم تسلیم کرتے سر جھکایا تھا، مگر ان کی اگلی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، اور یہ فیصلہ میرا اور تمہاری ماں کا ہے۔ ہاشم نے ان کی بات پر اپنی ماں کی طرف تو دیکھا۔ انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلاتے اسے بتایا وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ ہاشم خاموش ہو گیا، پھر اس نے حامی بھرتے وہاں سے جانے کی اجازت دی۔ کچھ روز بعد ہی انم جب مدرسے سے گھر پہنچی تو گھر میں بیٹھے مہمانوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی ماں نے اسے خاموشی سے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ اماں یہ لوگ کون ہیں؟ انم نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ روڈ پر کھڑی گاڑیاں ان کے ساتھ موجود گارڈز کو دیکھ تو وہ پہلے ہی پریشان ہو چکی تھی، مگر ماں کے جواب پر وہ چونک گئی۔ تیرے لیے رشتہ آیا ہے، اللہ نے میری دعائیں سن لی، تیرا نصیب بہت اچھا ہے میری بچی، اس کا چہرہ چومتے خوشی سے کہہ رہی تھی، مگر انم اپنی جگہ پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک اسے مہمانوں کے درمیان بیٹھا دیا گیا۔ نظر سامنے موجود شخص پر گئی تو وہ چونک گئی۔ عالم صاحب کو اس نے بے ہوشی ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اسی لیے وہ انہیں پہچان نہ سکی، مگر ذہن کے کسی کونے میں ان کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر تک ذہن پر زور ڈالتی مگر کچھ یاد نہ آیا تو سر جھٹک کر رہ گئی۔ رشتہ ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، کس کے نام کی یہ ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد اس کی شادی تھی۔ وہ ابھی تک حیرت میں تھی کہ اس کے لیے اتنے امیر گھر سے رشتہ کیسے آیا، اور اسی سوچ میں مہینہ کیسے گزرا اسے خبر نہیں ہوئی۔ نکاح کے دوران جب نکاح خان نے کلمات ادا کیے تو ہاشم عالم کے نام پر وہ چونک گئی۔ پھر سامنے کھڑے اپنے بابا کو دیکھا، وہ مطمئن تھے۔ انہیں خوش اور پرسکون دیکھ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا اس کے بابا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یوں وہ رخصت ہو کر عالم ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ شرم کے مارے اس نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ رسموں کے بعد اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جس کو انتہا کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فرش پر گلاب کی پتیوں کی چادر تھی۔ یہی حال بستر کا تھا، پورے بستر پر پھول تھے، بس درمیان میں بڑا سا دل بنا کر اس میں A اور H لکھا تھا۔ اس کے پاس انم کو بٹھا گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی آنے والے وقت کو سوچتی، کانوں تک سرخ ہو رہی تھی۔ عجیب سا احساس تھا جو اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی میں خلل ڈال دیا تھا۔ پھر دروازے کو اندر سے لاک کرنے کی آواز پر اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ حلق خشک ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ہاشم عالم دروازہ بند کیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ جب اس کی نظر سامنے روسی لباس سے بے تن کیے بیٹھی انم پر گئی، حسین تو وہ بلا کی تھی اور اس کے حسن کا کچھ حد تک دیدار تو وہ اسی رات کر چکا تھا، مگر آج تو وہ اس کے لیے سجی تھی۔ اس کا پور پور آج ہاشم عالم کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز پر انم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ بالکل بیٹھ کے قریب آ گیا تو انم نے بہت ہمت کر کے سامنے دیکھا، مگر سامنے کھڑے ہاشم عالم پر نظر جاتی اس کا چہرہ خوف سے سفید ہونے لگا۔ وہ سارا واقعہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں آ سمایا تھا، جسے یاد کرتی اس کا جسم کانپنے لگا۔ ہاشم،
جو اس کے حسن کے دیدار پر مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کے ایک دم سے بیڈ پر سے اٹھنے پر ہوش میں آیا۔ سامنے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہاشم سمجھ گیا وہ کیوں ڈر رہی ہے، اسی لیے ہاشم نے اپنا قدم اس کی جانب لینے چاہے جب اس نے چلا کر کہا، دور رہو مجھ سے۔ ہاشم اس کے کہنے پر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اسے ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی مت دو، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے شکر ادا کیا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ تو اب تک سارا خاندان اس کے کمرے میں ہوتا۔ مگر وہ انم کو پاگلوں کی طرح چلاتا دیکھ پریشان ہوا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی چلاتی رہی اور بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ تھک کر رونے لگی تو ہاشم اس کے قریب گیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ میں جانتا ہوں اس دن جو بھی ہوا وہ بہت غلط تھا، ہاشم نے بولنا شروع کیا۔ آپ کے لیے غلط نہیں تھا، آپ کے لیے تو عام بات ہے، انم نے نفرت سے کہا۔ ہاشم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لڑکی اسے ایسا بھی سمجھ لے گی۔ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں مگر انم، میں نے کبھی حد کراس نہیں کی۔ تم نے جو کیا تھا اس کے غصے میں نے وہ قدم اٹھایا، مگر اللہ جانتا ہے اس رات کے بعد میری نیند کہیں کھو گئی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اسی لیے آج تمہیں قبول کر لایا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے تو مجھے معاف کر دو تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ ہاشم کے لہجے میں کرب تھا۔ انم الجھ چکی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو ہاشم اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ انم، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، بابا کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، اور اگر بیوی اس کی حق تلفی کرے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ماں کی بات پر وہ رو دی۔ ہاشم باہر نکلا تو وہ سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا انم نے اس کے گلے لگی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتی ہوں ہاشم، مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاشم نے اسے سامنے کیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا تو ہاشم ہنس دیا۔ تبھی اس کی نظر انم کی گردن پر موجود دل پر گئی تو بے ساختہ وہ اس پر جھکا تھا۔ اب وہ لڑکی اس کی محرم تھی، اس پر جائز تھی۔ انم نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاشم نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے غلط کرنے سے نہ صرف بچایا بلکہ اس کے لیے دنیا کی نیک عورت کا انتخاب بھی کیا۔